کلام مقدس کے فروغ کے لیے خصوصی دعا۔ اے ازلی خدا، تیرا کلام ابد سے زندہ، مؤثر اور قائم ہے۔ تو قدیم زمانے سے طرح بطرح اور وقت بہ وقت انسانوں سے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ تیرے کلام نے کائنات اور انسانوں کو خلق کیا۔ تو نے اپنے کلام کے ذریعے نبوت، معرفت، حکمت اور بشارت بخشی۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تیرے کلام کا ترجمہ، تشریح، اشاعت اور تشہیر کرنے والوں کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اے مہربان اور رحیم باپ، تیری ہی بخشش سے ہم پڑھنے اور سننے کے قابل ہیں۔ بخش دے کہ ہم شوق سے سنیں، غور سے پڑھیں اور پورے دل و جان سے اس پر عمل کریں۔ عطا کر کہ ہم شادمانی اور فیاضی کے ساتھ تیرے کلام کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ یقیناً تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ بخش دے کہ روح القدس کی ہدایت سے تیرا کلام ہمارے ملک میں سلامتی، کلیسیا میں اتحاد اور ہمارے خاندانوں میں باہمی محبت کے بڑھانے کا باعث ہو۔ یسوع مسیح تیرے ابدی اور کامل کلمے کے وسیلے، آمین۔ عہد نامہ عتیق سے کلام مقدس سے متعلق آیات مقدسہ۔ اس کا کلام جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور قادر مطلق کا رویا دیکھتا ہے۔ عدد 24واں باب 4 آیت۔ اس کا کلام جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے۔ عدد کی کتاب 24واں باب 16ویں آیت۔ پس انہیں مانو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ یہ ان قوموں کی نگاہ میں تمہاری عقل مندی اور دانشوری ہوگی جو ان قوانین کو سن کر کہیں گی، یقیناً یہ قوم بڑی ہے، یہ لوگ عقل مند اور دانشور ہیں۔ تثنیہ شرع کی کتاب 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ لوگوں کو میرے سامنے اکٹھا کر تاکہ میں انہیں اپنا کلام سناؤں، تاکہ وہ اپنے لڑکوں کو سکھائیں۔ تثنیہ شرع 4 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اے اسرائیل، یہ قوانین اور قضائیں سن لو جو آج کے دن میں تمہارے کانوں میں پہنچاتا ہوں۔ تم انہیں سیکھ لو اور ان پر عمل کرنے کے مشتاق ہو۔ تثنیہ شرع 5واں باب اور پہلی آیت۔ پس خواہش مند رہو کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے فرمایا ہے اس پر تم عمل کرو اور دہنے یا بائیں نہ مڑو۔ تثنیہ شرع 5واں باب اس کی 32ویں آیت۔ تاکہ تو ان سب قوانین اور احکام کو مانے جن کا میں نے تجھے حکم کیا، تاکہ تیرے دن بڑھائے جائیں۔ تثنیہ شرع 6 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور اس میں ہماری راست بازی ہوگی کہ ہم خداوند خدا کے حضور ان تمام احکام پر عمل کرنے کے مشتاق ہوں۔ تثنیہ شرع 6 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ ان تمام احکام کو جن کی بابت آج کے دن میں تمہیں فرمان دیتا ہوں، تم مانو اور ان پر عمل کرو، تاکہ تم جیتے رہو اور بہت ہو جاؤ۔ تثنیہ شرع 8واں باب
اور اس کی پہلی آیت۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ تثنیہ شرح 8واں باب 3 آیت۔ پس تو خداوند اپنے خدا کے احکام مان اور اس کی راہ میں چل اور اسی سے ڈر۔ تثنیہ شرح 8واں باب 6 آیت۔ پس تم میری ان باتوں کو اپنے دل اور اپنی جان میں سنبھالے رکھو اور نشان کے طور پر انہیں اپنے ہاتھوں پر باندھو اور یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی طرح ہوں۔ تثنیہ شرح 11واں باب 18 آیت۔ اور تم انہیں اپنے لڑکوں کو سکھاؤ اور جس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھو اپنے رستے میں چلو اور لیٹو اور اٹھو تو انہی کا ذکر کیا کرو۔ تثنیہ شرح 11واں باب 19 آیت۔ اور تم انہیں کلام کو اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھو۔ تثنیہ شرح 11واں باب 20 آیت۔ پس احتیاط کر کے ان سب قوانین اور احکام پر عمل کرو جو میں آج کے دن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ تثنیہ شرح 11واں باب 32 آیت۔ پس تم اس عہد کے کلام کو مانو اور اس پر عمل کرو تاکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں کامیاب ہو۔ تثنیہ شرح 29واں باب 9 آیت۔ لیکن کلمہ تیرے بہت نزدیک ہے، تیرے منہ میں ہے اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ تثنیہ شرح 30واں باب 14 آیت۔ کیونکہ یہ کلام تمہارے لیے بے فائدہ نہیں بلکہ وہ تمہاری زندگی ہے۔ تثنیہ شرح 32واں باب 47 آیت۔ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا رہ، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا اور تب ہی تو کامیاب ہوگا۔ یشوع کی کتاب 1 باب 8 آیت۔ ادھر آؤ اور خداوند اپنے خدا کا کلام سنو۔ یوشع 3 باب 9 آیت۔ اپنے کلمے کی خاطر اور اپنے دل کے مطابق تو نے یہ سب بڑے کام کیے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب 21 آیت۔ اور اب اے خداوند خدا، تو ہی خدا ہے اور تیرا کلام برحق ہے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب اور اس کی 28 آیت۔ خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا سخن آتش میں تایا ہوا ہے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 22واں باب 31 آیت۔ خداوند کی روح مجھ میں بولی، اس کا سخن تھا میری زبان پر۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 23واں باب 2 آیت۔ اب میں نے جانا کہ تو مرد خدا ہے اور خدا کا کلام حقیقتاً تیرے منہ میں ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب 17واں باب 24 آیت تک۔ خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے لیے سلامتی اور میرے دنوں میں امن ہو۔ ملوک کی دوسری کتاب 20واں باب 19 آیت۔ اس نے اس عہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداوند کے گھر میں پائی گئی تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائیں۔ ملوک کی دوسری کتاب 23واں باب 2 آیت۔ اور خداوند کے حضور عہد کیا اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے مانیں گے
تاکہ اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئیں قائم رہیں۔ ملوک کی دوسری کتاب 23واں باب 3 آیت۔ وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، اس کلام کو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا۔ اخبار کی پہلی کتاب 16واں باب 15ویں آیت۔ اور پانی کے پھاٹک کے آگے کے میدان میں صبح سے لے کر دوپہر تک آدمیوں اور عورتوں اور سب اصحاب فہم کے سامنے اس میں سے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب سنتے رہے۔ نہمیہ 8واں باب 3 آیت۔ اور انہوں نے خدا کی شریعت کی کتاب میں سے صاف صاف پڑھ کر معنی بتائے تو انہوں نے عبارت کو سمجھا۔ نہمیہ 8واں باب 8ویں آیت۔ اور وہ خدا کی شریعت کی کتاب کو تمام دنوں میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پڑھتا رہا، اور انہوں نے 7 دن تک عید کی۔ نہمیہ 8واں باب 18ویں آیت۔ اور وہ اپنی جگہوں میں کھڑے ہوئے اور خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب کو ایک پہر تک پڑھا، اور پھر دوسرے پہر میں خداوند اپنے خدا کی حمد کی اور اسے سجدہ کیا۔ نہمیہ 9واں باب 3 آیت۔ مبارک ہے وہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے، اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ مزمور پہلا 2 سے 3 آیت۔ اقوال خداوند اقوال مخلصانہ ہیں، تائی ہوئی چاندی کی مانند، خارجی مادہ سے مبرہ اور 7 چند مصفا ہیں۔ مزامیر 12واں باب 7ویں آیت۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے۔ مزمور 19واں 3 آیت۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ مزمور 19واں اور اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ مزمور 33واں 4 آیت۔ اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں کہ تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ مزمور 40واں 9 آیت۔ خداوند نے کلام کر کے دنیا کو بلایا ہے، آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک۔ مزمور 50واں 1 آیت۔ اے میری امت، میری تعلیم کو سن، میرے منہ کی باتوں پر اپنے کان لگاؤ۔ مزمور 78واں 1 آیت۔ وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا ہے۔ مزمور 105واں 8ویں آیت۔ اس نے اپنا کلام بھیجا تاکہ انہیں شفا دے اور انہیں ہلاکت سے رہائی دے۔ مزمور 107واں 20ویں آیت۔ نوجوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے گا؟ تیرے کلام کی تکمیل سے۔ مزمور 119واں 9 آیت۔ میں تیرا قول اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف کوئی خطا نہ کروں۔ مزمور 119واں 11ویں آیت۔
میں تیری شہادتوں کی راہ سے اس قدر خوش ہوں جس قدر کہ ہر طرح کی دولت سے۔ مزمور 119واں 14ویں آیت۔ میں تیرے قوانین کے سبب سے مسرور ہوں گا، میں تیرے کلام کو فراموش نہ کروں گا۔ مزمور 119واں 16ویں آیت۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں زندہ رہوں اور تیرے کلام پر عمل کروں۔ مزمور 119واں 17ویں آیت۔ میری جان خاک میں مل گئی ہے، پس تو اپنے کلام کے مطابق مجھے حیات عطا کر۔ مزمور 119واں 25ویں آیت۔ غم کے مارے میری جان آنسو بہاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے قائم کر۔ مزمور 119واں 28ویں آیت۔ مجھے امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ تیرے احکام پر میرا اعتبار ہے۔ مزمور 119واں 66ویں آیت۔ اے خداوند، تیرا کلام ابد تک قائم ہے، وہ آسمان کی طرح پائیدار ہے۔ مزمور 119واں 89 آیت۔ اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے، میں دن بھر اس پر غور کرتا ہوں۔ مزمور 119واں 78ویں آیت۔ میں اپنے سب معلموں سے زیادہ فہم رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیری شہادتوں پر غور کرتا رہتا ہوں۔ مزمور 119واں 99 آیت۔ میں ہر بری روش سے اپنے قدم باز رکھتا ہوں تاکہ تیرے کلام کو حفظ کروں۔ مزمور 119واں اس کی 101 آیت۔ تیرے اقوال میرے حلق میں کیا ہی شیریں ہیں، میرے منہ میں شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ مزمور 119واں 103 آیت۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مزمور 119واں 105ویں آیت۔ میں نہایت دکھی ہوں، اے خداوند، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ رکھ۔ مزمور 119واں 107ویں آیت۔ تیری شہادتیں میری ابدی میراث ہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی خوشی ہیں۔ مزمور 119واں 111ویں آیت۔ تو میری جائے پناہ اور میری سپر ہے، تیرے کلام پر میری امید ہے۔ مزمور 119واں 114ویں آیت۔ بھلائی کے لیے اپنے کلام کی ضمانت دے۔ مزمور 119واں 122ویں آیت۔ تیرے کلام کی تشریح روشنی بخش ہے، وہ نو آموز کو فہمید دیتی ہے۔ مزمور 119واں 130ویں آیت۔ تیرے کلام کا اصل پائیداری ہے اور تیرے عدل کی ہر قضا ابدی ہے۔ مزمور 119واں 160ویں آیت۔ میں تیری شہادتوں کو حفظ کرتا ہوں اور انہیں نہایت عزیز جانتا ہوں۔ مزمور 119واں 166ویں آیت۔ اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ مزمور 119 138ویں آیت۔ میری جان اس کے کلام پر امید رکھتی ہے۔ مزمور 130واں 5ویں آیت۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ مزمور 147 15ویں آیت۔ خدا کا ہر ایک سخن مصدق ہے، جو اس کی پناہ لیتے ہیں ان کے لیے وہ سپر ہے۔ امثال کی کتاب 30واں باب 5ویں آیت۔ بس تم میرے کلام کے مشتاق ہو
تو تم تادیب پاؤ گے۔ حکمت کی کتاب 6 باب 11ویں آیت۔ خدا کا کلمہ بلندی میں حکمت کا چشمہ ہے اور ازلی احکام اس کی راہیں ہیں۔ یشوع بن سراخ 1 باب 5ویں آیت۔ اس کے کلام سے سمندر تھم جاتا ہے اور اس میں جزائر نکل پڑتے ہیں۔ یشوع بن سراخ 43واں باب 28ویں آیت۔ اس کے کلمے سے اس کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ یشوع بن سراخ 43واں باب 25ویں آیت۔ خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو اشعیاء نبی کا صحیفہ 34واں باب 16ویں آیت۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلمہ ابد تک قائم رہے گا۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 40واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں اسے پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 55واں باب 11ویں آیت۔ خداوند کا کلام سنو تم جو اس کے کلمے سے کانپتے ہو۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 66واں باب 5ویں آیت۔ کیونکہ میں اپنے کلمے پر بیدار ہوں تاکہ اسے پورا کروں۔ ارمیہ نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 12ویں آیت۔ اے اس پشت کے لوگوں، خدا کے کلمے پر غور کرو۔ ارمیہ نبی کا صحیفہ 2 باب 31ویں آیت۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلمے کو رد کیا تو ان میں کیا دانائی ہے۔ ارمیہ نبی کا صحیفہ 8واں باب 9ویں آیت۔ وہ سب معلوم کریں گے کہ کس کا کلام قائم رہا، میرا یا ان کا۔ ارمیہ نبی کا صحیفہ 44واں باب 28ویں آیت۔ اور اس کتاب کو پڑھو جو ہم تمہاری طرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ خداوند کے گھر میں عید کے دن اور محفل کے دنوں میں پڑھ کر سنائی جائے۔ باروک 1 باب 14ویں آیت۔ یہ خدا کے احکام کی کتاب اور وہ شریعت ہے جو ابد تک قائم ہے، اور جو اسے مانے گا وہ زندگی حاصل کرے گا۔ باروک 4 باب 1 آیت۔ اے اسرائیل، ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم ان باتوں سے واقف ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ باروک 4 باب 4 آیت۔ وہ قدوس کے کلمے سے مشرق سے مغرب تک خدا کے جلال میں خوشی کرتے ہوئے جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ باروک 4 باب 37ویں آیت۔ اور میرے قوانین پر چلے اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے عمل میں لائے تو وہ یقیناً صادق ہے اور زندہ رہے گا۔ حزقیال نبی 18واں باب 9ویں آیت۔ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلمہ سنو۔ حزقیال 37واں باب 4 آیت۔ میں نے انبیاء سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھایا۔ ہوشیہ 12واں باب 11ویں آیت۔ تم اپنے بچوں سے اس کا ذکر کرو اور تمہارے بچے اپنے بچوں سے اور ان کے بچے ان کے بعد کی نسل سے ذکر کریں۔ یوئیل 1 باب 3 آیت۔ وہ روٹی کا کال نہ ہوگا اور نہ پانی کی پیاس ہوگی، بلکہ خداوند کا کلمہ سننے کا قحط ہوگا۔ آموس نبی کی کتاب 8واں باب 11ویں آیت۔ اور اس نے توریت اور صحائف انبیاء میں سے تسلی کی باتیں پیش کیں اور ان کی دلیری کو برانگیختہ کیا۔ مکابین کی دوسری کتاب 15واں باب 9ویں آیت۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔